قابل بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب آگے چل کے آپ کی محنت اور قابلیت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس 95% مارکس ہیں، دوسری طرف سے 65% والا ہے، تو 95% والا رہ جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ وی آر پشنگ دیم ٹو دا وال. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ آبادی کے حساب سے آپ لوگوں کو ان کا حق دے دیجئے. ہم تو خدا نہ خواستہ کسی سے حق چھیننے کے اس میں نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق چھین کے اس کو دے دو، نہیں. جن کی جتنی آبادی ہے ان کو اتنا حصہ ملنا چاہیے. اور یہی کہہ کے نیشنل کانفرنس سے پہلے پارلیمنٹ میں ووٹ لیے کہ ہم یہ پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھائیں گے. آپ دیکھیں ان کے جتنے بھی ممبر پارلیمنٹ ہے، کسی نے پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں بات نہیں کی. اس کے بعد کہا نہیں اب ہمیں یہاں ووٹ دے دیجئے، ہم سرکار بنائیں گے تو ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. سرکار بنائی اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. اور کل جب پروٹیسٹ کیا یہاں کے نوجوان بچیوں نے تو بہت امیدیں لے کے وہ یہاں کے وزیر اعلیٰ کے پاس گئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 6 مہینے انتظار کرو. کیوں؟ کیونکہ کورٹ کا ڈیسیجن تب تک آ جائے گا. تو اگر 50 سیٹیں لینے کے بعد 3 ممبر پارلیمنٹ ہونے کے بعد لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا اور پروٹیسٹ کے بعد آپ ان کو بولیں گے 6 مہینے انتظار کرو تاکہ کورٹ کا فیصلہ آ جائے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو میں تو سمجھتی تھی کم سے کم وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے پوسٹ گریجویشن میں ریزرویشن ہے، جو نیٹ کے ایگزام ہوتے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں، جس طرح میں نے 2018 میں SRO 49 لایا تھا اور 75% ریزرویشن اوپن میرٹ کے لیے رکھی تھی. اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے؟ مطلب کس کا کیا مقصد ہے ہو سکتا ہے اس کا؟ نہیں، میں کہتی ہوں دیکھیے نا کہ آپ ایک بہت بڑی آبادی کو 70% آبادی کو یو آر پشنگ دیم ٹو دا وال. آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی قابلیت کو اگنور کر رہے ہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ اور آپ نے صحیح کہا کہ یہاں 30 سال سے حالات خراب رہے ہیں، نوجوانوں کے پاس کوئی ایونیوز نہیں ہے، پرائیویٹ جابس ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں، سرکاری جابس ہیں، پوسٹ گریجویشن ہے، جو بھی ہے اس میں اگر آپ ان کو 70% کو 30% دیں گے تو اس میں کیا ہوگا ان کا؟ تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی یہ سنجیدہ معاملہ ہے. اس میں وزیر اعلیٰ کو کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر، ایک تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اس میں SRO 49 کو اسٹڈی کریں، وہ دیکھیں تاکہ جو پوسٹ گریجویشن میں ہے اس میں اوپن میرٹ والوں کو ابھی سے حصہ ملے. اور دوسرا یہ جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، دیکھیں 6 مہینے تک ہزاروں لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہو جائے گی، جس میں ہمارے لوگوں کا جو یہ اوپن میرٹ کے لوگ ہیں ان کا حصہ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو پھر کیا فائدہ ہے؟ میڈم اس کی جو نظر ثانی ہے وہ کون کرے گا؟ لوگ چیف منسٹر کے پاس جائیں یا گورنر کے پاس جائیں؟ نہیں، یہ تو دیکھیے نا وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ، وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جس کے پاس 50 MLA ہوں، میرے پاس تو 50 نہیں تھے، میرے پاس تو 28 تھے. میں تو BJP کے ساتھ سرکار بنا رہی تھی، پر اس کے بعد بھی میں نے جرت کی، میں نے اس وقت SRO 49 لایا اور 75% میں نے اوپن کیٹیگری کو دے دیا. تو آج عمر صاحب کے ہاتھ کس نے روکے ہوئے ہیں؟ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں بزنس رول کا ایشو ہے. نہیں، یہ تو دیکھیے نا، کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ 50 ممبر ہونے کے باوجود، 3 ممبر پارلیمنٹ ہونے کے باوجود بھی مطلب لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے ہیں، لوگوں کو ان کا حق نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تھینک یو. اضافہ کروں گا کیونکہ جب ریزرویشن پر ہمارا CM کچھ نہیں کر سکتا ہے پھر اسٹیٹوٹ ہمارا کہاں بھی ہے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں اس وقت جو حالات ہیں جموں کشمیر کے، جس طرح ہمارے نوجوان اس سردی میں ٹھٹھرتے چلے کلان میں سڑکوں پہ بے بس اور بے کس گھوم رہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز سے زیادہ پریورٹی اس وقت اس ریزرویشن کو ریشنلائز کرنے کی ہونی چاہیے اور وزیر اعلیٰ کو کورٹ کا انتظار کیے بغیر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. روحلا صاحب نے جو کل پروٹیسٹ کیا تھا وہ بھی ایک الگ کہانی بتاتا ہے. اب کیا بتائیں ہیں کہ اگر آپ کو پروٹیسٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، تو اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے ممبر آف پارلیمنٹ بنایا جائے، پھر آپ کی سرکار بنائی جائے، پھر آپ بولیں گے آپ میں پروٹیسٹ، تو پھر فائدہ کیا ہے سرکار بننے کا اور ممبر پارلیمنٹ بننے کا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سرکار کا کام پروٹیسٹ کا نہیں ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے ڈیسیجن لینے کا، جو عمر صاحب کو لینا